اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی رضا کی خاطر اپنے فضل و کرم سے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید میں ہدایت فرمائی۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ایسے نوری ستارے پیدا کرتا رہا ہے جنہوں نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، وطن، حتیٰ کہ اپنی جان بھی خوشی سے قربان کر دی اور اسے اپنی سعادت سمجھا۔ ایسے لوگ اللہ کی مہربانی سے نوازے گئے۔ دنیا اور آخرت میں ان کی زندگی باقی مخلوق کے لیے اسی طرح مشعل راہ بن گئی جس طرح اندھیری رات میں آسمان پر جگمگاتے ستارے مسافروں کی راہبری کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی کی روشنی میں مسافرین غم گشتہ راہ اپنی منزل پاتے ہیں، کیونکہ اس روشنی میں ہی صراط مستقیم روشن ہوتا ہے اور وہ اس پر چل کر سفر زندگی سلامتی ایمان کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ دن میں 5 وقت اپنے اللہ سے التجا کیا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو مہربان ہوا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں چاہو چلو ہدایت پاؤ گے۔ چونکہ اللہ کی ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک یہ ہدایت اللہ کے آخری رسول کی لائی ہوئی آخری کتاب کلام الہی اور خود حضور کے اعمال ہیں۔ اس لیے قیامت تک اللہ پر ایمان لانے والے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے اور زندگی کو اللہ کی ہدایت یعنی قرآن پاک پر مکمل پابندی کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کی زندگی اندھیری رات کے مسافروں کے لیے آسمان ہدایت پر روشن ستاروں کا کام دیتی رہے گی۔ انہی نفوس قدسیہ میں حضور غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ الحاج حضور پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ پیکر نور ہے جو ایران کے کیانی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور بادشاہ افغانستان کابل شاہ کی اولاد سے تھے، جن کے نام پر کابل شہر آباد ہے۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی اعلیٰ حضرت الحاج حضور پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ پیر محمد قاسم المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آپ نے اپنے قلبی و عکسی انوار سے مستفید فرما کر رشد و ہدایت کی راہ پر چلایا۔ ملک کے گوشہ گوشہ میں آپ کے خلفاء و متوسلین موجود ہیں۔ ان کے غلاموں کا سلسلہ برصغیر سے پھیلتا ہوا ایران، عرب اور کشمیر کے راستہ سے تبت، چین اور روسی ترکستان تک جا پہنچتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جلیل القدر چشم و چراغ ہیں اور 14 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ خلوت و جلوت میں مجاہدہ و طریقہ میں آپ نے اولیاء اللہ سلف کا اتباع کیا اور اسی پاک طریقہ پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی
اور مخلوق خدا کو خدا کی طرف دعوت دی۔ حضور غوث الامت خواجہ محمد قاسم کا شجرہ نسب ایران کے مشہور کیانی خاندان سے جا ملتا ہے۔ ایران فتح ہونے کے بعد ان کے آباء و اجداد افغانستان کے راستے تبت میں پہنچے، جو انہی کی مورسیہ اللہ تبت شاہ کے نام پر تبت مشہور ہوا، اور کچھ مدت وہاں گزارنے کے بعد ان کی اولاد کشمیر آ گئی۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی سے سرفراز رکھا۔ پھر وہ حالات زمانہ کے تقاضے سے افغانستان میں چلے گئے، اور ان کے بزرگ اعلیٰ کابل شاہ کے نام پر شہر کابل مشہور ہوا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے جد اعلیٰ کابل سے بسلسلہ تجارت کشمیر کے علاقے میں وارد ہوئے۔ ان کے صحیح حالات تو معلوم نہیں ہو سکے، مگر مشہور ہے کہ حضرت غوث الامت کے والد حضرت سلطان جیون خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات پر بسلسلہ تبلیغ قیام پذیر رہے اور یہی خدمات بجاتے رہے۔ اسی علاقے میں شادی کر لی اور حضرت غوث الامت پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی کم سنی میں ہی والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ اس وقت حضور بابا جی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 6 ماہ تھی۔ جس علاقہ میں موڑھا شریف واقع ہے، اس کو سابقہ زمانے میں مسیاڑی کہتے تھے، اور آج کل یہ مری کا علاقہ ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ آزاد تھا، کبھی بھی کوئی مضبوط حکومت نہ رہی تھی۔ یہاں جو قومیں آباد ہیں، مثلاً عباسی جنہیں ڈھونڈ کہا جاتا ہے، ستی قوم، دھنیال قوم، کیتھوال قوم وغیرہ، ان میں عباسی لوگ تعداد کے لحاظ سے زیادہ اہم ہیں، اور ان کا نظام قبائلی ہی رہا ہے۔ شروع میں تو جنگل یا سفید جگہ پر جو قبیلہ چاہتا کچھ زمین آباد کر لیتا، معمولی کاشتکاری کرتا اور چند سال بعد دوسری جگہ منتقل ہو جاتا، لیکن 19ویں صدی کے شروع میں انہوں نے مستقل رہائش اختیار کرنا شروع کر دی اور اپنے اپنے قطع اراضی اور حصہ جنگل پر قبضہ جما لیا۔ 1848 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست فاش دی اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال انہوں نے راول پنڈی کو فوج کی ناردرن کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اور مارچ 1850 عیسوی میں مری کے علاقہ میں انگریز افواج کے لیے بیرکس وغیرہ تعمیر کروانے کا پروگرام شروع ہوا۔ عباسی سرداروں نے، جن کی یہ مقبوضہ زمین تھی، انہوں نے مزاحمت کی، مگر انگریزوں نے سختی سے ان کو دبایا اور کئی افراد کو گولی کا نشانہ بنایا، جس سے علاقہ میں بہت دہشت پھیل گئی۔ انگریزوں نے بڑی سرت سے اس علاقے میں سرکاری دفاتر اور رہائشی بیرکس وغیرہ تعمیر کر لیں، اور مری کے گرد و نواح علاقے میں پھیل گئے، اور اکثر مقامی آبادی کو ہراساں پریشان کرتے، اور فوج کی چند پلٹنیں بھی یہاں متعین کر دیں۔ 1857 میں جب ہندوستان میں دہلی اور میرٹھ چھاؤنیوں میں آزادی کی جنگ کے شعلے بھڑکے تو مری کے علاقہ کے عباسی سرداروں نے ایک متحدہ جرگہ کیا اور فیصلہ کیا کہ انگریزوں سے اپنا علاقہ خالی کروا لیا جائے، مگر چند مقامی باشندوں کی مخبری کی وجہ سے انگریزوں کو قبل از وقت اطلاع ہو گئی، اس لیے انہیں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے بھر کے تمام سرکردہ لوگوں کو گھروں سے گرفتار کر کے جمع کیا گیا اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ روایت ہے کہ مری کی موجودہ فٹ بال گراؤنڈ میں جن لوگوں کو توپوں سے اڑایا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہوا میں اس طرح اڑتے نظر آتے تھے جیسے فضا میں پرندے اڑتے ہیں۔ ان کے صرف چھوٹے بچے اور عورتیں باقی رہ گئیں۔ مکانات کو جلا دیا گیا، جائیدادیں چھین لی گئیں، اور علاقے میں کافی عرصے تک لوگوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑے رہے۔ انگریزوں نے اس ساری کارروائی کو پولیس ایکشن سے تعبیر کیا۔ مزید ظلم یہ کیا کہ اس علاقے کے لوگوں کو سول اور فوجی تمام ملازمتوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم تک ایک فرد کو بھی ملازمت نہ دی گئی۔
علاقہ بھر کی معاشی حالت قابل رحم ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اس علاقہ میں حضور غوث الامت خواجہ پیر محمد قاسم المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو مقرر فرما دیا۔ ایک عمومی روایت کے مطابق حضور غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت سے قبل ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو خواب میں اس گوہر نایاب کی تشریف آوری کی بشارت دے دی گئی تھی۔ جب ولادت ہوئی تو مصنون طریقے سے خوشی منائی گئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 ماہ کی تھی کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ جو ایک عالمہ اور عارفہ خاتون تھیں، انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے اپنے لخت جگر حضور بابا جی قاسم کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ گھریلو تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ مقامی مکتب سے فارغ ہو کر موضوع پسوال میں چند برس زیر تعلیم رہ کر موضوع ملوٹ ستیاں میں حضرت علامہ مولانا نعمت اللہ خان صاحب علی گڑھ والوں کی زیر تربیت مختلف دینی علوم حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن رسا اور تعلیم کا انتہائی شوق عطا فرمایا، اس لیے 18 سال کی عمر تک معروف دینی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دستار بندی بھی کی اور ایک کتاب شرح چگمینی بطور تحفہ عطا فرمائی۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بقیہ زندگی کے پارٹ بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔